إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں مستہزئون، جو اس زمانے میں بھی تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ مذاق اڑاتے تھے، اور وہ آج کے دور میں بھی ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں سیرت النبوی سے کہ کس طرح ان کے اس استہزاء پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ریئیکٹ کیا. اس میں ان سب مکہ میں ایک پورا گروپ تھا جو اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا، اور ان سب کا جو سردار تھا وہ ابو جہل تھا. اچھا، ابو لہب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہوا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھانا. پھر اس کے 2 بیٹوں کے نکاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں، رقیہ اور ام کلثوم، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا دی. اور اس کی جو بیوی تھی وہ بہت ہی ایلیٹ کلاس سے تھی، ام جمیل اس کو، یعنی خوبصورتی کی ماں کہا جاتا تھا، اتنی کوئی وہ خوبصورت تھی. اور اس نے ایک دن جب سنا کہ نبی ابو لہب کے اس میں مذمت میں قرآن میں صورت نازل ہوئی ہے، تو وہ اپنی مٹھی میں کچھ پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتی ہوئی آئی. رسول اللہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ نے اس کی نظر پکڑ لی اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکی. تو ابو بکر صدیق سے کہتی ہے کہ تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ اگر وہ مجھے مل جائیں تو میں ان کے منہ پہ نعوذ باللہ یہ پتھر دے ماروں. اور پھر اس نے کچھ اشعار کہے، مزمم اسینا و امرہ ابینا و دینہ قلینا. بڑی شاعرہ ہوا کرتی تھی اور ٹائم پہ زبردست سے اشعار کہا کرتی تھی. اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گستاخی میں یہ شعر کہا کہ ہم نے مذمت کی، نافرمانی کی، اس کے حکم کو رد کیا اور اس کے دین کو گھٹیا سمجھ کے چھوڑ دیا، جس کا مطلب یہ تھا. اور اس پہ آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کا ریئیکشن کیا تھا، خاموشی اور اپنا کام کیے چلے جانا. پھر آگے ایک اور کافر تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے خانہ کعبہ میں. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں کپڑا ڈال کے اتنی زور سے کھینچا کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ابل پڑیں. اور حضرت ابو بکر صدیق نے آ کے ان کو چھڑایا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے سورہ مومن کی یہ آیت پڑھی کہ کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. اچھا، اس بات پہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑ دیا کافروں نے، اور کیا کیا، حضرت ابو بکر صدیق کو مارنا شروع کر دیا، اور اتنا مارا کہ مردہ سمجھ کے ہی چھوڑا. حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ جب ان کے والد کو گھر لایا گیا تو ان کے ناک منہ سب برابر تھے، اتنی سویلنگ ہو چکی تھی کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا ناک کون سا ہے منہ کون سا ہے، اور جس بال کو ہاتھ لگاتے تھے وہ ہاتھ میں آ جاتا تھا. یہ حال کیا ہوا تھا انہوں نے. پھر ہم نے دیکھا ایک دفعہ عقبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کچھ قرآن سن لیا، تو ابی بن خلف نے کہا کہ میں اس وقت تک تیرا چہرہ نہ دیکھوں گا عقبہ جب تک تو رسول اللہ کے منہ پہ تھوک نہ آئے، نعوذ باللہ. تو چاند پہ تھوکا گیا تو خود اپنے ہی منہ پہ آتا ہے نا. پھر ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نے کہا کہ کون ہے جو اونٹ کی اوجری اٹھا کے لائے اور نعوذ باللہ محمد کے اوپر ڈال دے. تو ابی بن خلف نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا. یہ بدبختی دیکھیں، اور اس مکہ کی گرمی میں وہ اونٹ کی سری ہوئی اوجری جس کے اندر گند بھرا ہوا تھا اٹھا کے لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پہ ڈال دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھا پا رہے تھے اس کے وزن سے. آپ سوچیں کہ رسول اللہ کتنے ماشاءاللہ طاقتور انسان تھے. کسی نے حضرت فاطمہ کو بتایا، حضرت فاطمہ روتی ہوئی آئیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے یہ کھینچ کے
ہٹائی اس حجری کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کافر ہنس رہے تھے، ٹھٹھے لگا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علیک بقریش، کہ اللہ تو قریش کو کافی ہو جائے، اور ان سب کے نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوا دی کہ اللہ ان کو نہ چھوڑ۔ اور پھر کیا ہوا کہ یہ سب کے سب بدر میں ایسے اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے اور سب کے سب مارے گئے۔ تو بہت تھوڑی دیر کی تھی ان کی ہنسی، لیکن آپ مسلمانوں کا ریاکشن دیکھیں۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام کے ساتھ جو ہو رہا تھا، ہم بوڑھی عورت کا قصہ بچپن سے پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں وہ کچرا پھینکتی تھی سارے گھر کا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار ہوئی تو اس کی مزاج پرسی کے لیے گئے۔ یہ مسلمانوں کا ریاکشن تھا۔ اس سے اچھا جب ابو لہب کی بیوی رسول اللہ کو مزمم کہا کرتی تھی، جب اس نے شعر پڑھے تھے نا کہ مزمم اسینا، ہم نے مزمم کی نافرمانی کی، تو مزمم کا مطلب ہوتا ہے جس کی مذمت کی جائے، محمد یعنی جس کی تعریف کی جائے۔ تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کہا کہ وہ آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہتی ہیں، وہ آپ کو مزمم کہتی ہیں، تو آپ کو برا بھلا کہتی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو کسی مزمم کو کہتی ہیں، مجھے تو نہیں کہتی، میں تو محمد ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چھوٹی سی اگنورنس سے کتنی بڑی چیزیں ہونے سے بچ گئیں۔ اگر اس ٹائم صحابہ کرام اپنا عمل کرنے کے بجائے ان کو جواب دینے لگ جاتے، ان کو گالیاں دیتے کافروں کو، اور یہ اپنی طرف سے ایک پارٹی بنا کے ان کو گالیاں دے رہے ہوتے، وہ ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے، اس سے کیا ہوتا؟ دین تو نہیں پھیل سکتا تھا، اس سے صرف لڑائی جھگڑے پھڈے فساد ہی ہو سکتے تھے، ہماری اپنی زبان گندی ہوتی۔ تو ہم نے پڑھا ہے نا کہ نیت اچھی ہو لیکن عمل برا ہو تو بھی نہیں، عمل اگر شریعت کے خلاف ہے، آپ دیکھیے نا، اب یہ گالیاں دینا، اب آج جو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کارٹون بناتے ہیں، تو پہلے یہ کام کس نے کیا؟ ہم مسلمانوں نے کیا۔ ہم مسلمان ہوتے ہوئے کوئی عورت اگر اس ملک میں پردہ کرنا چاہتی ہے، شرعی پردہ کرتی ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ لوگ اس کے سروں سے اسکارف کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی لڑکا اگر داڑھی رکھتا ہے تو اس کا مذاق بنایا جاتا ہے، ہم نے تو خود نے مذاق بنایا ہے۔ جب تک ہم خود سنتوں کو فالو نہیں کریں گے، آپ نہیں سوچ سکتے، دوسروں سے نہیں یہ امید کر سکتے۔ جب ہم نے اپنے دین کا مذاق اڑایا تو کافروں نے بھی یہی کیا۔ وہ تو خود اپنے انبیاء کی عزت نہیں کرتے تو وہ ہمارے نبی کی کیسے کریں گے؟ اس کے علاوہ آپ دیکھیں صحابہ کرام کا جو ریاکشن تھا، عمل کرتے چلے جائیں، اور عمل بھی درست، اور وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے پروٹیکٹ کرتے تھے، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جانتے نہیں تھے جو مذاق اڑاتے ہیں۔ آج بھی جو مذاق اڑاتے ہیں، اصل میں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ صحیح جانتے نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اتنے اچھے سے انٹروڈیوس کروایا ہے۔ ہم نے دین کی اتنی بھدی اور بھونڈی شکل پیش کی ہے لوگوں کے سامنے کہ لوگ آج مجبور ہیں مذاق اڑانے پہ۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے فیس بک کو گالیوں سے بھر دیں، آپ سیرت کا کوئی ایک واقعہ اس طرح کا کہ آپ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا اور ان کا ریاکشن کیا تھا، آپ اپنے فیس بک کو اس طرح کے واقعات سے بھر دیں۔ آپ خود سیرت کو پڑھنا شروع کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کے مزاج کے بارے میں ساری کتابیں پڑھ کے تو دیکھیں۔ ہم نے خود نے نہیں پڑھا، پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ علم کے بجائے ہمیں جب علم نہیں ہوتا ہم غصہ کرتے ہیں، پھر وہ چاہتے بھی یہی ہیں، وہ کافر چاہ بھی یہی رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں چھیڑ دیں، اور ہم پھر اچھل پڑیں مسلمان، اور پھر وہ ٹائر جلائیں اور اس طرح کی حرکتیں ہوں، اور وہ پوری دنیا کے سامنے ہمارا تماشا بنائیں کہ دیکھو یہ مسلمان کیسے لوگ ہیں۔ بجائے اس کے ہم اچھا عمل کریں، نبی کی سنت کو فالو کریں، سیرت کو فالو کریں کہ جنہوں نے برا کیا ہے ان کے جواب میں ہم اپنا عمل کرتے چلے جائیں، اور ہم اچھا ریئیکٹ کریں، ہم سنتوں کو اور زیادہ پکڑ لیں اور زیادہ فالو کریں، اپنے دین کا اچھا جو ایسن ہے وہ پیش کریں لوگوں کے سامنے، تو انشاءاللہ بہتری آئے گی، ورنہ ہمیں اچھا بدلہ ملے گا اللہ کے ہاں۔ اور اللہ نے کہا ہے، قرآن میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کی طرف سے ان مستہزئون کو کافی ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ خود کافی ہو جائیں گے ان کو۔ آپ دعا کریں کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے، یہ نہیں جانتے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو یہ بدر بھی آیا اور وہ طائف کا دن بھی آیا اور احد کا دن بھی آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے میں دعا دی کہ اللہ تو ان کو ہدایت دے۔ اللہ کے دل میں، اللہ کے انگلیوں کے درمیان ہم لوگوں کے دل، اللہ کب چاہے ان کو ہدایت دے دے۔ ہم دعا تو کر سکتے ہیں، ہم اچھی امید تو رکھ سکتے ہیں، بجائے اس کی کہ ہم اپنی زبان کو گندا کریں، اپنے بیہیویئر سے اسلام کو اور برا بنا کے پیش کریں۔ تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ بہت سی چیزیں سمجھ آئی ہوں گی۔ ٹاپک بہت واسٹ ہے، اس کے اوپر اگر پورا گھنٹہ بھی میں بات کروں تو بات ختم نہیں ہوگی، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم یہیں تک رکھتے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔